वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इलल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। जब सूर फूंका जाएगा, कब्रों में खलबली मच जाएगी, तमाम लोगों को एक पहले मर्तबा फना, दूसरी मर्तबा तैयार हो जाओ, तीसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा, सब अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। कुरान कहता कालो या वैलना मम बासना मिन मरकदिना। ओ लोगों, सुना था क़यामत बड़ी देर में आएगी, बड़ा लंबा वक्त सुना था, अभी अभी सोए थे, अभी क़यामत आ गई। हादा मा वादर रहमानु व सदक़ल मुरसलून। किसने हमें जगा दिया? लाखों बरस भी यूं मालूम देंगे, जिसकी कब्र जन्नत है, जिसकी कब्र में सुकून है, जिसकी कब्र में राहत है, जिसकी कब्र में इत्मीनान है, उसे 1,00,000 बरस यूं मालूम देंगे, अभी अभी सोया था, मिन मरकदिना, अभी मुझे जगा दिया। ये आजकल पो की रात कितनी बड़ी है। सुखिया सुबह को अजान सुनता है ना, लिहाफ मुंह से उतार कर कहता है कमाल हो गया, अभी तो सोए थे, अजान भी हो गई सुबह की। और जिसकी पसली में हो दर्द और जिसको सांस ना आ रहा हो, उससे पूछो कितनी बड़ी रात है। कुरान करीम का तर्जमा भी कभी खुदा के वास्ते देख लिया करो, सूरत यासीन का तर्जमा पढ़ लिया करो, ताकि कुछ अपने आप को तैयारी करने का मौका तो मिले। और बड़े बड़े लोग तो इन चीजों की तरफ आते ही नहीं। उनकी तो पूरी कोशिश है कि हमने जीना भी अंग्रेज बन के है, मरना भी अंग्रेज के तरीके पे है। मेरी तो सलाह है कि उनकी कब्र भी खड़ी बनानी चाहिए, जैसे अंग्रेजों को गाड़ते हैं ना, यूं ही गाड़ना चाहिए सीधा खड़ा करके कि लोग खड़ा रहे। इसलिए मजजूब कहता हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, आलमे फानी से धोखा खाएगा। एक अंग्रेज का चेला अगर किसी बाजार में मोहल्ले में आ जाए, सब देखते हैं, फिर उसी कट के बाल और उसी कटर के कपड़े बनाने शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अगर कोई अंग्रेज की चेलन आ जाए, चेलन दीन की दुश्मन अगर कोई नया लिबास पहन के आए, तमाम लड़कियों की, औरतों की निगाह उठती है और उसकी नकल करने की कोशिश करती है। ईमानदारी से बताओ, जब हम नकल काफिरों की करके खुश होते हैं, खुदा हमें मुसलमान बना के मारेगा? किस वजह से? खुदा को जरूरत क्या है? इसलिए कहता कि हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, आलमे फानी से धोखा खाएगा। ये मुलक्कश साफ है, डस जाएगा, याद रखी वरना फिर पछताएगा। ये हुस्न नहीं है, यूं ही मल रखा सुर्खी पाउडर, मसनूई हुस्न बना रखा है, और जब जाएगा तो तुझे फिर पता चलेगा। कुरान करीम ने इसीलिए हमें रात को ललकारा, दिन को ललकारा। और कब्र वाले फिर कहेंगे क़यामत का वो मंजर देखकर कि सच कहते थे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हादा मा वादर रहमानु व सदक़ल मुरसलून। हाँ, अब समझ में आई बात। खुदा का वायदा भी सच्चा है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वायदा भी सच्चा है। आ गई वाकई यार, क़यामत आ गई। इन हालात में सफ़े बन जाएंगी,
जमातें बन जाएंगी, तबके अलग अलग बन जाएंगे, अलग अलग उम्मतों के निजाम होंगे। हर नबी यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर नबी अपनी उम्मत का झंडा लिए खड़ा होगा। इरशाद है मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बाज़ नबी का झंडा खाली होगा, एक उम्मती भी ना होगा। और फरमाया सबसे ज्यादा मेरी उम्मत होगी, सबसे ज्यादा मेरी उम्मत होगी। कुर्बान जाऊं, अल्लाह गनी, किस तरीके का महबूब, किस तरीके का नबी, किस मेयार का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने हमें दिया। हम बेकदरे हैं, उनके किसी काम को भी अपनाने को तैयार नहीं। इसलिए खुदावंद आलम ने फरमा दिया, जब लोग अपने अपने गुनाहों के मुताबिक अपने अपने जमात में खड़े होंगे, अपने अपने मिजाज और आमाल के मुताबिक, जिनाकार कुदरती तौर पर खुद ब खुद जानियों की सफ में खड़ा होगा, हराम खोर कुदरती तौर पर हराम खोरों के सफ में खड़ा होगा। धोखा देने वालों की अलग जमात होगी, चोरी करने वालों की अलग जमात होगी, कत्ल करने वालों की अलग जमात होगी, जुल्म करने वालों की अलग जमात होगी। पहले सारे मिलकर खड़े होंगे, एक ऐलान होगा, अल्लाहु अकबर, एक ऐलान होगा क़यामत में, एक निदा आएगी, एक आवाज आएगी, एक ऐलान किया जाएगा, आवाज लगेगी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आओ बदमाशों, चोरों, डाकुओं, हराम खोरों, अलग हो जाओ मेरे नेक बंदों से। आज बात अगर कमीना है, बेटे के पास खड़ा होने की इजाजत नहीं, बीवी अगर हराम खोर है, नेक खामिन के पास खड़ा होने की इजाजत नहीं। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ, हट जाओ, दफा हो जाओ, चखेथियो, अलग हो जाओ मेरे नेक बंदों से। उलमा ने लिखा है कि यह आवाज तमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, बिल्कुल दूर हट जाओ, तुम नेकी करने वालों के पास खड़ा होने का भी हक नहीं रखते। तुम्हें समझ नहीं आया? तुम वो लोग हो जिन्होंने मैं खुदा की जुबान पे यकीन ना किया, तुम वो हो जिन्होंने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन न किया, और जालिमो तुमने मेरे कुरान का एतबार न किया। नमाज की परवाह नहीं करते नौजवान, जैसा कि किसी का अपना मतलब निकल रहा हो, परवाह नहीं करते। कम से कम सोचो विचार कुछ तो करें। हालात इस कदर खुद ब खुद बिगाड़ के रख दिए लोगों ने, ना छेड़ो, चलते चलाते को फिर छेड़ देते हो। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था कि निजाम जिंदगी हमने अपना खुद नहीं बनाना, ये मालिक का इख्तियार है, जिसका बंदा है वही बना के देगा, उसी के मुताबिक चलना होगा। अगर ताज़ीराती पाकिस्तान के खिलाफ चलोगे तो यहां के मुजरिम बनोगे, ताज़ीराते खुदावंदा, ताज़ीराते इलाही के खिलाफ चलोगे, कब्र में खुदा की कसम वो पिटाई होगी कि याद रखोगे। कोई मजाक है अल्लाह का दीन को? खुदावंद आलम ने अपने नबियों को यूं ही दीन देकर के भेजा, क्या जरूरत थी? खाना कमाना तो लोग जानते थे, शादियां भी जानते थे, दुनिया में रहना सहना भी जानते थे, फिर नबी भेजने का अल्लाह पाक का क्या मकसद है? यूं आता है कुरान करीम में कि सारा मैदान हशर भरा खड़ा होगा,
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات پیدا ہوئی، جتنے بھی دنیا میں عورت مرد چھوٹے بڑے امیر غریب کافر مسلمان ولی ابدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، سارے کھڑے ہوں گے. آواز آئے گی او لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو، کرو سجدہ میری ذات کو، جھکاؤ اپنی پیشانی، میری چوکھٹ پہ اپنی جبینیں نیاز رکھو. ایک تجلی آئے مسلمان ولی ابدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، سارے کھڑے ہوں گے. آواز آئے گی او لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو، کرو سجدہ میری ذات کو، جھکاؤ اپنی پیشانی، میری چوکھٹ پہ اپنی جبینیں نیاز رکھو. ایک تجلی آئے گی، ایک نور سامنے آئے گا کہ جھک جاؤ. سارے لوگ جھک جائیں گے، سب سجدے میں پڑ جائیں گے. یہ میری بات نہیں، 29ویں سپارہ سورت نون والقلم کا ترجمہ دیکھ لینا. قرآن کہتا ہے کچھ لوگ جھکنا چاہیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں کمر میں لوہا ٹھونک دوں گا، جھکنے نہ پائیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. نہیں جھکنے پائیں گے. خدا کہتا ہے جھک ہی نہیں سکیں گے، امتیاز ہو جائے گی. یہ ہے وہ دنیا میں بغاوت کرنے والے، یہ ہے وہ اذان سن کے گھر میں رہنے والے، یہ ہے وہ اللہ کا بلاوا سن کر کے بستروں میں رہنے والے، علیحدہ کر دیے جائیں گے. آج اگر یہ پتہ چل جائے کہ پولیس تیرے وارنٹ لیے پھر رہی تھی، کس قدر دوڑتا ہے، ممبروں کے پاس جاتا ہے، پولیس کے جو بیچ میں اہلکار ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے، میری پتہ کراؤ کیسا وارنٹ ہے، کیسی میری پولیس کو کیوں تلاش ہے، کس گناہ میں کس جرم میں مجھے تلاش کر رہے ہیں. کتنا فکر ہوتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا روٹی کھا لو، انہوں نے کہا اماں تجھے روٹیوں کی پڑی ہوئی ہے، میرے وارنٹ آئے ہوئے ہیں. بیوی کہتی ہے کھانا تو کھا لے ٹھنڈا ہو جائے گا، انہوں نے کہا ٹھنڈا تتا لیے پھر رہی ہے، میری جان نکل رہی ہے، پولیس مجھے تلاش کر رہی، میرے وارنٹ آئے ہوئے. پولیس کے وارنٹ کا اعتبار ہے، موت کے وارنٹ کا اعتبار نہیں. پولیس والے تو شام کو پکڑ کے تجھے لے دے کر صبح کو چھوڑ دیں گے. خدا کی قسم جس دن موت نے پکڑ لیا قیامت آ جائے گی تو چھوٹ نہیں سکتا. کیا انداز ہے ہم لوگوں کا زندگی گزارنے کا، یوں زندگی گزرا کرتی ہے. ڈیوٹی پہ نہ جاؤ اس دن کی دیہڑی نہیں لگتی، اور نماز میں نہ آؤ کہ جی اللہ سائیں بے نیاز ہے، اب پہ بخشیشی، اب پہ اللہ سائیں تو تیرا ماما لگتا ہے آگے اب پہ بخشیشی نہ ان کی لوڑ پئی آخر اب پہ بخشیشی. جب کسی کے قانون یعنی باپ کھولتا ہے، سڑتا ہے، مرتا ہے، اور میری اولاد ہو کر میرا کہنا نہیں مانتا، خدا کو غضب نہیں آتا میرا بندہ ہو کر میری نہیں مانتا. تم بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، میرا کہنا نہیں مانتی، خدا جہنم میں ہمیں نہیں پھینک سکتا، میرا بندہ ہو کر کھائے بھی میرا پیے بھی میرا پھر بھی میرا کہنا نہیں مانتا. ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے کہ جی طلاق دے دی، کہاں دے دی، کس لیے کہ جی بس وہ آنکھیں نہیں بنے دی، آنکھیں نہیں لگتی. میں آدھا دن آخر نہیں رات ہے، میں آدھا رات آخر نہیں دن ہے، میرے آنکھیں نہیں لگتی.
تیرے آنکھیں ایک تریمت نہ لگے تو کو پڑھا کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، ان دا زیور لہا سکتا ہے، ان دے کپڑے کھس سکتا ہے، اور خدا دا آخیا بندہ نہ مننے خدا ان کو پکڑ کے جہنم دی بھاو وچ نہیں ساڑ سکتا۔ یہ تو وپار کی گل ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا خوفناک منظر سامنے ہوگا، اتنا عجیب و غریب انداز ہے، انبیاء گھبرا جائیں گے، رسول گھبرا جائیں گے، خود بخود آواز آئے گی یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل۔ Hey there. Subscribe to my channel. اللہ اپنے پیغمبروں کو اکٹھا Press this کرے bell گا، icon. اپنے رسولوں کو الگ کرے گا، اپنے نبیوں کو جن کو نبوت کے تاج اڑائے انہیں بلائے گا۔ Hey there. Subscribe to my channel. آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، او میرے عیسیٰ کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجا کرے، تجھے میرا بیٹا مانے؟ او موسیٰ علیہ السلام، او عزیر علیہ السلام، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا ہماری پوجا کرنا؟ قطب و اولیاء کرام تو الگ رہے، فرمایا یوم یجمع اللہ، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، اللہ کی برگزیدہ ہستی، خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے، پوچھ لیا فیقول ماذا اجبتم، یہ تمہاری امتیں جو عمل کرتی رہی، جو کردار کماتی رہی، جو افعال کرتے رہے، او میرے نبیوں کیا تم نے سکھائے تھے؟ او میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، فیقول ماذا اجبتم، کیا تم نے اپنی امتوں کو، اپنی برادریوں کو، اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا؟ اللہ پاک جل شانہ جلال میں ہے، قہر میں ہے، غضب میں ہے۔ جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ عربی میں لا، یعنی یوں کہتے نہیں، نہیں سائیں، نہیں، نہیں جی، نہیں۔ لیکن نبیوں سے زیادہ خدا کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کے غضب کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتیں سکھائی تھی؟ وہ آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ نہیں، قالوا کہنے لگے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، او معبود، او مالک، اے خالق، تیری کائنات کی قسم، تیری شان کی قسم، ہمیں تو پتہ بھی نہیں جو کچھ یہ کرتے رہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب داں ہے، تجھے غیب کا پتہ ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ نہیں کہتے اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ اور ناراض نہ ہو جائے۔ یوں لا علم لنا، اے رب کائنات ہمیں پتہ نہیں، ہم نے نہیں سکھائے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم کو، دونوں کو خدا الگ لائے گا۔ پوجا پاٹ کر کے آج آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، مٹی مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں، قبر
حال کا پتھر مشکل کشا اور خدا مشکل کشا نہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے، اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں. دونوں ماں بیٹوں کو خدا الگ کرے گا. قرآن کہتا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اے مریم. لفظ اگر آپ عربی سمجھیں خدا کی قسم جگر پھٹ جائے. اَأَنْتَ کیا تم نے کہا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، مجھے وأمی، میری اماں کو، الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا، یہ تم نے کہا تھا؟ کیوں میری بندی مریم، تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ یہ شان کبریائی ہے. یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے. قرآن پڑھ کے دیکھا کرو. تم کیسے قرآن پڑھو؟ جن کو پڑھنا نہیں آتا، عمر گزر گئی، آنکھیں خراب ہو گئی، اینک سے حرف نہیں دکھتے، وہ تو کہتے جی ہن نظر نہیں آندے. جڑا پڑھنا جانتے نے جوان نے، انہوں نے جاسوسی تے رسالہ تو فرصت نہیں. شان کبریائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. یہاں بھی یہ نہیں کہتے، نہیں جی نہیں. فرمایا قال سبحانک. اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے، جواب دیکھو. سوال تو یہ تھا نا، کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ مجھے اور میری اماں کو مشکل کشا بنا لینا، الہ بنا لینا، خدا بنا لینا؟ کہتے ہیں قال سبحانک، فرمایا پاک ذات تیری. کیا مطلب؟ تو معبودوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو ساتھیوں سے پاک ہے، تو ہمسروں سے پاک ہے. ان قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. کیا انداز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا. کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا، کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی، تو جان نہ لیتا، تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا، تجھے علم نہ ہوتا. اور پھر ما یکون لی، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں؟ میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی نہیں؟ میں بندہ، تو خدا، میں تیرا شریک کیسے بنتا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تو بے نیاز، تو غیب دان، مجھے کیا پتا کسی نے کیا کیا. اے تیری ذات پاک ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا مسلمان قرآن کریم پہ اعتبار نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اعتبار نہیں کرتا، اپنی دل چاہی پر اعتبار کرتا ہے.
حکومت کی بات پر ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے، اور دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، آپ کے فرمان پہ یقین کر، آپ کے اقوال پہ یقین کر، پیغمبر کے اشاروں پہ قربان ہو جا۔ خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا، ادھر فرشتے کہیں گے آ جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب؟ جوانوں کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی ابھی کون سے ہم مرنے لگے ہیں، ابھی تو بہت دن باقی ہیں، بوڑھے ہوں گے، جھک جھک کے چلا کریں گے، لاٹھی کے سہارے سے کبھی جا کے موت آئے گی۔ بچہ کہتا ہے ابھی تو تین مرحلے باقی ہیں، جوانی ہے، بوڑھے پر کبھی جا کے موت آئے گی۔ اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پکا پھل تو کھڑا بھی رہتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے۔ نوجوانوں، بچوں، خیال کرو، آئی موت، آیا بلاوا آیا۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ یہ تیرے رشتہ دار، یہ تیرے عزیز، یہ تیرے بیٹے، یہ تیرے بھانجے، یہ بھتیجے، یہ شاگرد، یہ مرید دھڑا دھڑ تجھ پہ مٹی پھینکیں گے، جلدی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ جن سے آج پیار ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیگم کے چہرے پر ذرہ سا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہم نے دیکھا وہی خامند ہے، بیوی کے اوپر لاکھوں من مٹی ڈال رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے۔ تو وہ وقت کسی ایک دو کے لیے مخصوص نہیں، دو چار کے لیے مخصوص نہیں، وہ ساری کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اگر مسلمان نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، میری ایک کیسٹ تھی، آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے نام سے، اس پر درود شریف کی فضیلت کا بڑا اچھا باب ہے، فضائل درود شریف بھی ایک کیسٹ ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں اب تمہارے لیے نہیں، اصل مرنا ہم اپنا مارتے ہیں کہ خدا نہ جانے بے نیاز کس بات پہ راضی ہو جائے۔ بات تو ساری یہ ہے، ورنہ ہم تو لوگ مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم بے وقوف نہیں، کمرے نہیں ہیں، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے لگ کر ہمیں کملے کہو، بے وقوف کہو، ٹکریل کہو، مسیتڑ کہو، کچھ بھی کہو، ہم اس پر ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ممکن ہے یہ فرما دیں Subscribe to my channel and also press this bell icon. حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی، وہ بندہ کہاں ہے جو کالی کملی والے کے چاہنے والا ہے؟ پھر پتہ چلے گا، اور پھر لوگ رویں گے، پچھتاویں گے، مگر اس وقت پچھتانے سے بنے گا کچھ نہیں۔ کمانے کی زندگی یہ ہے، پیدا اکٹھی کرنے کا وقت اب ہے، یہ راتیں ہیں، یہ دن ہیں، یہ گزر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، ان میں کمائی کرو چلتے پھرتے۔ میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دوں جو انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا قبر میں بھی دعا دے گا، قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کے یہ بات یاد آئے گی۔ آسان نسخہ، بالکل آسان نسخہ، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میری عائشہ
सोने से पहले एक पूरा कुरान खत्म करके सोया कर, एक हज करके सोया कर, सारी उम्मत को गवाह बना के सोया कर। 3 चीजें फरमा दी हुजूर करीम सबका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पूरा कुरान खत्म करके सोया कर, हज करके सोया कर, सारी उम्मत को अपना। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।